جامعہ ریاض الجنہ مسیساگا میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا گیا اور ان کے حل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس تقریب میں کمیونٹی کی بڑی تعداد خصوصاً خواتین نے شرکت کی۔ تقریب میں ایک معروف عالمہ نے خصوصی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اسلام میں خواتین کے مقام، حقوق اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو عزت، وقار اور معاشرے میں ایک باوقار مقام عطا کیا ہے، اور خواتین خاندان اور معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں موجودہ دور میں خواتین کو درپیش مختلف مسائل پر بھی گفتگو کی، جن میں تعلیم کی اہمیت، معاشرتی دباؤ، خاندانی ذمہ داریاں اور خواتین کے حقوق سے آگاہی شامل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فقہ حنفیہ میں تو یہ ہے کہ آپ گھر میں اعتکاف کریں گے، لیکن بقیہ فقہ میں حکم یہی آتا ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہی ہوتا ہے، جہاں پہ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ جو معتکف ہو یا معتکفہ ہو وہ گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور برابر اس کے لیے نیکیوں کا حساب جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب برابر نیکیوں کا حساب جاری کر دینے سے مراد کیا ہے؟ چونکہ اعتکاف کے وقت اس نے جو خلوت نشینی اختیار کر لی ہے، اس وقت وہ کچھ کاموں سے محروم ہو گیا۔ کون سے کام؟ جیسا کہ اگر کوئی مریض ہوا کرتے تھے، ان کی تیمارداری کے لیے جانا، کسب معاش کرنا، دوسروں کی امداد کرنا، نیکی کے مزید کام کرنا، ان کاموں سے وہ محروم 10 دنوں میں۔ لیکن اعتکاف کی بدولت جو کام وہ پہلے کیا کرتا تھا نیکی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اعمال نامے میں ان کی وہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اعمال نامے میں چاہے بدی کو مٹا دے، جس کے اعمال نامے میں چاہے نیکیوں کو لکھ دے۔ قرآن میں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کے بدلے میں کیا عطا فرماتا ہے؟ ان کی بدی کو زائل کر دیتا ہے۔ ایک نیکی تمہاری ایسی بھی ہو سکتی ہے جو تمہارے اعمال میں اتنی وزنی ہو کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جو کبائر ہوتے ہیں، کبائر کسے کہتے ہیں؟ جو بڑے گناہ ہیں۔ اور بڑے گناہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جن پر حد نافذ کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ قتل کرنا، چوری کرنا، چوری کرنے کی سزا ہے نا، ہاتھ کاٹنے کی، یا جہاں پر لعنت ملامت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعید اتاری ہے، وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ کبائر۔ کبائر کے لیے شرط کیا ہے؟ جی آپ سے سوال ہے۔ توبہ، نیکیاں تو کریں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ متقی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ متقی کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کر دینے کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، اصرار نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور توبہ کی بھی شرط ہے ندامت، گڑ گڑائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا تنہائی میں آنسو بہائے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 1 روزہ اعتکاف کرے، 1 دن کا اعتکاف کرے، تو اس کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ دوزخ میں اور اس میں اتنا فاصلہ آ جاتا ہے کہ 3 خندقوں کو کھود دیا جاتا ہے، اور وہ ایک جو خندق ہے وہ کس کے برابر ہے؟ فرمایا گیا گویا مشرق سے لے کر مغرب تک، وہ اتنا فاصلہ دے دیا جاتا ہے۔ کس میں؟ آگ میں اور اس شخص میں۔ اور فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 10 روزہ اعتکاف کرتا ہے، تو اسے کتنا اجر ملتا ہے؟ 2 حج اور 2 عمرے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ یہ بونس ہے، جس کو رب مل جائے
اسے اور کتنا ثواب چاہیے؟ مجھے بتائیں، جو رب کو ہی پالے پھر وہ کچھ اور پانا چاہے گا؟ یہ بات تو عاشق کے سمجھنے کی ہے. جو رب کو پا لیتا ہے نا، پھر وہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ جاب بھی چاہیے، مجھے فلانا بھی چاہیے، مجھے یہ والے کام بھی میرے کرا دیں. گویا کہ وہ خود اپنی خواہشات کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ پھر آرڈر دیتا ہے کہ مجھے یہ ملے، مجھے وہ ملے. وہ غلامی کا حق ادا کر رہا ہے کہ مالک ہونے کا حق؟ جس کو رب مل جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، دنیا کے کل خزانے اس کو مل جاتے ہیں. تو اسی لیے اعتکاف کو یا رب تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے، اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے گڑ گڑانا ہے کہ یا رب میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ تو مجھے مل نہ جائے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلوت میں آنے کا ارادہ کر لے نا، کچھ روز ہی کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اب کرنا کیا ہے. میری کیا عبادت، ٹوٹی پھوٹی عبادت، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت قرآن، نیکیاں بھی ہیں تو کیسی نیکیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں نا. لیکن یہ وہ عبادت ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے بس یا رب تیری دہلیز پہ آئے بیٹھ، گڑ گڑانے کے لیے، منانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے کہ مولا ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک کہ تیری قربتیں پا کے ہم سرفراز نہ ہو جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 ایسے لوگ ہیں کہ اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا بروز محشر بھی. ان میں سے ایک شخص معلوم ہے کون ہے؟ اس میں کئی کیٹیگری ہے، جیسے عادل بادشاہ بھی ہو. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں روتا ہے، اللہ کو یاد کر کے جو تنہائی میں گڑ گڑاتا ہے. تنہائی میں رونے والے معلوم ہے کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو بعض دفعہ اجتماعی دعا کرتے ہیں اور گھنٹوں روتے ہیں. تنہائی میں رونے والے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت گہرا تعلق ہے، جنہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کو کیا سناؤں، میں اس کو یا اس کو کیوں سناؤں، میرا رب سننے والا ہے، میں اپنے رب کو سناؤں، میں اپنے رب کو مناؤں. تو تنہائی میں جو روتے ہیں نا، رب تبارک و تعالیٰ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور پھر انہیں اور کوئی غم نہیں ہوتا ہے جس کو رب مل جائے، رب کی قربت مل جائے. تو اب پہ بات ہوتی ہے خواتین کے اعتکاف کی. تو خواتین کے لیے فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اس حصے میں اعتکاف کریں گی جہاں پر انہوں نے مصلی بنایا ہوا ہے، مصلی بنایا رکھا ہے، جہاں پر آپ نے خاص اس جگہ کو مختص کر رکھا ہے اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے. اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ ڈیڈیکیٹ نہیں کی ہے اب تک، اور آپ اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں اور اپنے گھر میں ہی کرنا چاہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ ایسی مساجد ہو، اور ہوتی ہیں ماشاءاللہ، جہاں پہ خواتین کے اعتکاف کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ کو اجازت بھی حاصل ہو چکی ہے، دیکھیے اگر آپ بیویاں ہیں تو پھر شوہر سے اجازت لینی ہوگی، اور اگر آپ مائیں ہیں تو پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور اگر آپ وہ پورا کرنا چاہتی ہیں اور صرف نفلی اعتکاف کی بھی نیت کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک جگہ آپ نے مختص کرنی ہے. اگر ابھی تک آپ نے کوئی جگہ نماز کے لیے گھر میں مختص نہیں کی ہے، پھر آپ وہاں پر اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں. اور یہ بھی لازمی نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا کمرہ ہی شامل ہو. عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں. یہ اچھا ہے، آپ پورا کمرے کو ہی کر لیں، نیت آپ کر سکتی ہیں، لیکن اصل میں وہی جگہ ہوتی ہے جیسا کہ وہ ایک مخصوص علاقہ جہاں پر آپ نماز کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، مراقبہ کرتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، روتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ تو حکم ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ نے 10 روزے اعتکاف کی نیت کی ہے. اب وہ خواتین جن کے بچے چھوٹے ہیں، یا ذمہ داریاں ہیں، یا جاب کرتی ہیں، یا آپ نے کھانے بھی بنانے ہیں، افطاریوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، سحری کا بھی اہتمام کرنا ہے،
آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں. نفلی اعتکاف کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 دن بھی ہو سکتی ہے، 4 دن بھی ہو سکتی ہے، 6 دن بھی ہو سکتی ہے، 1 دن بھی ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے. جیسے ابھی آپ یہاں پہ مسجد میں داخل ہوئی نا، آپ نے اعتکاف کی نیت کی، نہیں کی ہے تو کر لیں، نویت الاعتکاف. یہ تو الفاظ کی صورت میں. بقیہ کیا ہے کہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اعتکاف کی آپ نے نیت کر لی ہے. جب آپ اپنے مصلی میں بیٹھی ہیں 2 گھنٹے کے لیے، اب آپ 2 گھنٹے وہاں پہ رہیں، اپنے اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، اور ضروری نہیں ہے آپ کسی کتاب کا مطالعہ کریں. خاص طور پہ وہ لوگ جو 10 روز کے لیے کرتے ہیں اہتمام، تفسیر ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. آپ مراقبہ بھی کریں، بلکہ مراقبہ ضرور کیجیے انشاءاللہ. اور مراقبے کا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بلکہ مراقبے کا موضوع. تو خواتین بھی محروم نہیں ہیں. جی اچھا، کتنا ٹائم ہے؟ 5 منٹس. ٹھیک ہے. اچھا، مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر عشاء کی نماز کے بعد چاہیں مراقبہ کرنے بیٹھیں، یا فجر کی نماز سے قبل اگر بیٹھیں، وہ بہترین وقت. جس وقت اگر آپ کو خاموشی بھی میسر ہو اور سکون بھی میسر ہو تو آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جائیے. کیسی حالتوں میں بیٹھنا ہے؟ وہ خواتین جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتی ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ سکتی ہیں. کوئی خاص ایسا پوسچر نہیں ہے کہ اگر وہ آپ نہیں کریں گی تو آپ کا مراقبہ نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. جو آپ کے لیے کمفرٹیبل پوزیشن ہے آپ اپنی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ جائیے. لفظ مراقبہ یہ رقبہ سے یعنی کنٹرول کرنا. اب آپ بیٹھ گئی ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، رائٹ. کس کو کنٹرول کیا جاتا ہے؟ جیسے ہی آپ اپنی آنکھیں بند کرتی ہیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. در حقیقت مراقبے کے ذریعے، جس کو ہم میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے یکسوئی حاصل ہوتی ہے، فوکسنگ. خاص طور پہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، انگزائٹی ایشوز ہے، یا پھر OCD کے ایشوز ہے، وسوسوں کا بار بار آنا، وہم پیدا ہو جانا، اس کے لیے مراقبہ بہت اکثیر ہے، بہت بہترین ہے. اور کئی لوگوں نے اپنے ڈپریشن کا یا OCD کا بھی علاج کیا ہے مراقبے کے ذریعے. تو اگر آپ اعتکاف بھی کریں گی انشاءاللہ تعالی، اس میں بھی آپ کچھ دیر کے لیے، جب آپ نے تلاوت قرآن پاک بھی کی ہے، ذکر اذکار بھی کر لیے ہیں، تسبیحات کر لی ہے، اب آپ مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ جائیں. اب آپ نے جو جگہ تھی اس کا بھی انتخاب کیا تھا، آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں. تصور باندھنا ہے آپ کو، امیجنیشن قائم کرنی ہے. تصور آپ کو یہ باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ہے اللہ جل جلالہ، وہ پوری کائنات پہ گویا لکھا ہوا ہے سنہری حروف میں. مراقبے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، میں آپ کو ذرا آسان صورت بتا رہی ہوں کہ لفظ اللہ جل جلالہ پوری گویا کائنات پہ لکھا ہوا ہے سنہری حروف میں، اور اس کی جو شعاعیں ہیں وہ آپ کے قلب میں داخل ہو رہی ہیں جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں. اور قلب میں جو زنگ ہے، جو رنگ ہے، جو آلودگی ہے، وہ سب دھل رہی ہے. جب آپ یہ امیجن کریں گی تو کیا اس وقت آپ کو دوسرے خیالات نہیں آئیں گے؟ جیسے کہ بعض دفعہ نماز میں کتنے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، آتے ہیں. بعض دفعہ پوری پلاننگ کر لیتے ہیں لوگ. تو مراقبے میں بھی بعض دفعہ خیالات آتے ہیں. آپ نے اس سے نہیں لڑنا ہے، آپ نے ان خیالات سے نہیں لڑنا ہے کہ مجھے اس کو پش کرنا ہے. نہیں، جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں. آپ اپنے مشق پر ہی فوکس رکھیے کہ آپ نے جو اس کی پریکٹس کرنی ہے. 5 سے 10 منٹ آپ یہ کام کریں گی
پھر اس کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کہاں پر موجود ہیں؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. جی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ موجود ہیں، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس سے، آپ کی قبر اطہر سے جو نور کی شعائیں وہ آپ کے قلب میں داخل ہو رہی ہیں. 5 سے 10 منٹ آپ اس کا مراقبہ کریں. یہ میڈیٹیشن ہے، اور اس سے آپ خود کو بہت ریلیکس محسوس کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ اس پر قائم رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کون سا عمل جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے؟ جس پر مداومت اختیار کی جائے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرو. اگر کنسسٹنسی نہیں ہے، تم نے کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تو پھر فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. صحیح؟ تو اب مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ مراقبہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ عام طور پہ جس کو بتایا جاتا ہے کہ آدھی غنودگی بھی ہوتی ہے. آدھی غنودگی گویا طاری ہوتی ہے، اور پھر قلب جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. جب قلب بیدار ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر منکشف بھی فرماتے ہیں، اس کو سکون بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ فرحت بھی محسوس کرتا ہے، وہ ہلکا پھلکا بھی خود کو محسوس کرتا ہے. اور پھر جو طرح طرح کے خیالات، وہم، OCD کا آنا، ان سب باتوں سے بھی نجات ملتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے وہ بہنیں جو 10 روزہ اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں، آپ سب کی سب نیت کرتی ہیں نفلی اعتکاف کی؟ کتنی بہنیں جو ہیں وہ 1 دن کا اعتکاف کر رہی ہیں انشاءاللہ؟ جی ماشاء اللہ. سب کو یاد رکھیے، کیونکہ اعتکاف کی جو عبادت ہے وہ بڑی خالص ہوتی ہے، فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے نا. یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، یاد رکھیے. لیکن ایک جستجو ضرور پیدا ہونی چاہیے. ہاں، ایک جستجو ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر جستجو ہے نا، آپ آغاز کیجیے نفلی اعتکاف سے. اب بچے چھوٹے ہیں، جب بچے سو جائیں تو آپ کیا کریں؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یا پھر آپ پوری رات کی نیت کر سکتی ہیں، ہے نا. فجر تک کی نیت کر سکتی ہیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ. سحری تک کی نیت کر سکتی ہیں. اگر آپ قیام میں بھی آ رہی ہیں، اگر آپ رات کو قیام کرتی ہیں، تو اب بچے سو گئے ہیں، اب آپ نیت کرتی ہیں نفلی اعتکاف کی. تو اس کے لیے شرط کیا ہوتی ہے اعتکاف کی؟ 2 چیزیں شرط ہیں، ایک پاکی اور دوسرا نیت. نیت، صرف نیت چاہیے. آپ نیت کر کے ہی معتکفہ ہو سکتی ہیں، اور آپ پاکی کی حالت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. گھر کا کام کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے. اگر تو آپ نفلی اعتکاف کر رہی ہیں کچھ گھنٹوں کا، تو اس میں تو آپ نہ کریں. اس میں آپ انہی گھنٹوں کا انتخاب کریں جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو چکی ہیں. لیکن اگر آپ 10 روزہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھی ہیں، اور مثال کے طور پہ کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی بھی گھر میں کام کاج کرنے والا نہیں ہے آپ کے، اگر تو کوئی آپ کے پاس ہی کھانے پینے کی چیزیں لے آئے کہ آپ نے کچھ ہیلپ کرنی ہے، تو وہ زیادہ احسن ہے. لیکن اگر انتہائی مجبوری ہے، کوئی آپ کو پہنچانے والا بھی نہیں ہے، تو بس آپ نے اپنا کام کیا اور فوراً واپسی کی آپ نے راہ پکڑی. تو پھر ہم تراویح پھر تو اچھا ختم قرآن تو ہو جائے گا. اگر ہم 1 دن کا اعتکاف دیں گے تو ختم قرآن کے بعد 1 دن کا کر لیں گے. جی صحیح. اگر ہم تراویح میں آتے ہیں مسجد میں، اگر تو آپ کا آنا جانا ہے نا، تو آپ نفلی اعتکاف کی نیت کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ چاہتی ہیں کہ آپ ختم القرآن میں شامل ہوں، تو آپ نفلی اعتکاف کی نیت کریں گی. ٹھیک ہے. اگر 10 روزہ اعتکاف ہے تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گی، آپ وہ جو مسجد بیت ہے اس کو نہیں چھوڑیں گی. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بالکل خاموشی تان لی ہے، نہیں، یہ منع کیا گیا. اعتکاف کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی ازواج مطہرات، بات چیت گفتگو وغیرہ بھی کیا کرتی تھی، ہے نا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اعتکاف کی حالت میں ہمیں بالکل اس وقت خاموشی تان کے رکھنی ہے. نہیں، آپ ضروری بات چیت کر سکتے ہیں، ضروری بات چیت. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ گفت و شنید اتنا شروع ہو جائے کہ دنیاوی باتیں وہی ہوں
I think, Rabbi, فرق ہی محسوس نہ ہو کہ آپ اعتکاف میں ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ نیت کا بتا دیں، نیت کیسے کرنی؟ نیت میں کرتی ہوں اعتکاف نویت الاعتکاف. نفلی. اب یہ آپ کے دل میں ہے نیت. اگر آپ چاہیں زبان سے کہیں تو آپ نویت الاعتکاف کہہ دیں. اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہنا چاہ رہی ہیں، آپ اندر داخل ہوتی ہیں نا، تو جو 20واں جو روزہ ہوتا ہے مغرب سے پہلے پہلے آپ نے داخل ہونا ہوتا ہے. جو لوگ 10 روزے اعتکاف کرتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے داخل ہو جائیں. بعض لوگ فجر کے بعد ہی داخل ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد آ جایا کرتے تھے. ایک روز کس دن کر سکتے ہیں؟ جس روز آپ چاہیں، کیونکہ یہ نفلی ہے. اب اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ کس روز آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پورا روز بھی کرنا چاہ رہی ہیں نا، جس روز میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ اچھے طریقے سے بیٹھ سکتی ہیں. Allah asked, ٹھیک ہے، دعا کی طرف آئیں. ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ. ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جب آ کے، خواتین کی بات ہے. اچھا، چونکہ 6 بج گئے ہیں تو ابھی اعتکاف بس اوکے. چھوٹے سا. اس کے بعد ہمیں کتنی سنت پڑھنی ہے؟ دیکھیے، مطلب خواتین کے لیے جمعے کی نماز کے بعد اگر ہم مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو کتنی سنت پڑھنی ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد مسجد کی، گھر کی نہیں، مسجد میں اگر آپ نے مسجد میں جماعت کی نماز ادا کر لی ہے، ہاں بعض لوگ اس سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں. تو 4 سنتیں ہوتی ہیں نا، ہاں وہ پہلے پڑھ بعض پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر وہ 2 فرض پڑھی جماعت کے ساتھ. صحیح. پھر اس کے بعد آپ 2 پڑھ لیجئے سنت، اور پھر 2 نفل پڑھ لیں. مجھے کسی نے بتایا اس کے بعد 6 سنت پڑھنی ہے، 4 الگ پڑھنی ہے، 2 الگ پڑھنی ہے. دیکھیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اسی لیے میں اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہ رہی تھی. اچھا. اس میں بعض علماء کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر آپ نے پہلے پڑھ لیے ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اگر چاہیں 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں. بلکہ آج ہی مجھے ایک نالج ملی ہے دعا کہ کریں. ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے. اگر ہم مسجد میں ادا کر رہے ہیں، خواتین کی بات ہو رہی، مردوں کی نہیں، اس کے بعد ہمیں پوری نماز پڑھنی ہے. پوری نماز سے مراد یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 4 فرض پڑھو. دیکھیں، جمعے کی نماز جو ہے نا، وہ شاید اس پیرائے میں بات کرتے ہوں گے کہ خواتین کے لیے فرض نہیں، ہاں ہاں تو اس لیے خواتین ایسا کریں، یہی بات ہے. ہاں ہاں یہی بات ہے. نہیں، جب آپ نے ادائیگی کر دی جمعے کی نماز کی تو آپ کی ہو گئی.